آج میں علامہ اقبال کی وطنی شاعری اور قومی یکجہتی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ علامہ اقبال 20ویں صدی کے فلسفی مفکر اور ایک شاعر عظیم گزرے ہیں، جن کی شاعری میں ہمیں اسلامی تاریخ بھی نظر آتی ہے، مسلمانوں کی موجودہ حالات بھی دکھائی دیتی ہے، اور ان کے کلام میں حل بھی دکھائی دیتا ہے۔ جہاں اپنی شاعری میں انہوں نے خودی پر بہت زور دیا، وہیں شرک اور توحید سے دوری کا ذکر بھی جا بجا کیا ہے۔ بہت سے لوگ علامہ اقبال پر کفر کے فتوے بھی جاری کیے، کہیں ان کی شاعری کا، ان کی شعری خدمات کا اعتراف بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے ان کے نظموں کے متعلق بالخصوص علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھی تو کفر کے فتوے بھی صادر کیے گئے۔ علامہ اقبال نے شاعری کا انتخاب کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے اندر 3 پڑاؤ پائے جاتے ہیں: دور متقدمین، دور متوسطین، دور متاخرین۔ لیکن دور متقدمین، دور متوسطین، دور متاخرین کی شاعری کے تقاضے اپنے اپنے ہیں۔ دور متقدمین کی شاعری کو لوگوں نے پسند نہیں کیا، کچھ لوگ شاعری سے بیزار ہو گئے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ میں شاعری کر رہا ہوں تو لوگ میرے تعلق سے کوئی غلط خیال نہ پیدا کرے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اردو زبان و ادب میں شاعری کی تو کیا ہوا، میرے خیالات، میرے مضامین اسلامی ہیں۔ یقیناً آصف الدولہ کے عہد میں جو شاعری کی گئی تھی وہ شاعری جدید معاشرے کے لیے ناقابل قبول تھی۔ علامہ اقبال نے ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے ایک دائرہ نظر ڈالی تو دیکھتے ہیں ایک عظیم قوم ہمارے ہندوستانی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد ہم پورے انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ اقبال پیدا ہوئے 1877 میں۔ جب اقبال نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ انگریز پوری طرح سے ہندوستان کی سرزمین پر قابض ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ علامہ اقبال کے اس دور میں ایک عظیم شخصیت جلوہ افروز تھی، وہ بھی قوم کا سچا رہنما اور ان کی فکر کرنے والا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے بارہا کوشش کی کہ مسلمانوں کو تعلیم سے جوڑا جائے، وطن پرستی کے جذبے کو ابھارا جائے۔ بالآخر سر سید احمد خان ہو یا مولانا الطاف حسین حالی ہو، ان کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سب سے بڑا شاعر علامہ اقبال ابھرتا ہے، جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر ایک شعوری انقلاب پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی۔ اس کی شاعری مردہ دلوں کے اندر روح پھونکنے والی، علامہ اقبال کی شاعری ضمیروں کو جھنجھوڑنے والی، وطن پرستی کے راگ کو الاپنے والی۔ اقبال کی پہلا شعری مجموعہ بانگ درا کا مطالعہ کیجئے، اس میں کئی نظمیں ہیں جس میں انہوں نے وطن پرستی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال نے اپنے وطن کی محبت میں کسی بھی فرد سے پیچھے نہیں، اور یہ محبت تمام عمر ان کے لیے متاع عزیز رہی۔ علامہ اقبال خود ایک ہندوستانی یعنی کہ آبا و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ جس عہد سے علامہ اقبال کا تعلق ہے وہ دور سیاسی اعتبار سے نہایت ہو چکا تھا، کیونکہ اس دور میں انگریزی حکومت ہندوستان کی سرزمین پر قابض ہو چکی تھی۔ ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں، اور ہندوستان کے حالات اتنا کشیدہ ہو چکے تھے، ہندوستان کا دامن فرقہ پرستی سے داغدار ہو چکا تھا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بہترین نظم تصویر درد کے نام سے لکھی، جس میں علامہ اقبال کا درد، ان کا کرب، ان کا احساس، ان کے جذبات اپنی قوم کے تئیں ابھر کر آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کے چند اشعار جو نظم تصویر درد سے ہیں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اقبال: وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تعصب چھوڑ نادا دائر کے آنے خانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے، برا تو نے شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم۔ اب دیکھیے کہ جب ہم غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، انگریز پوری طرح سے قابض ہو چکے تھے، انہوں نے آپس میں لڑا کر جس طرح سے وہ قابض ہو گئے، علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں، اور یہ فرقہ رائی سے دور ہو کر ہم اس ملک کے لیے، ہندوستان کی سرزمین کے لیے کام کریں تو ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہو سکتی ہے۔ یہی نہیں، ہم لوگوں نے ایسا درخت بویا ہے اس سرزمین پر جہاں تعصب ہے، جہاں فرقہ آرائی ہے۔ یہ تعصب اور یہ فرقہ آرائی ہمارے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم
हिंदुस्तानियां अगर इत्तेहाद खो दिए और आपस में मिलजुल कर अगर नहीं रहे तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। अंग्रेजों ने तो हमें तोड़ने का काम किया, लेकिन मैं अपनी शायरी से लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, लोगों के जमीन को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो सब लोग आगे बढ़े और हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान को आजादी दिलवाने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत और जब तक हम मुहिब्बे वतन नहीं होंगे, जब तक हमें आजादी नसीब नहीं हो सकती। इसीलिए इकबाल कहते हैं कि हम आपसी इख्तिलाफात को खत्म करें, इत्तेहाद का मुजाहिरा करें, बगैर किसी मजहब और मिल्लत के। हम तमाम हिंदुस्तानी अगर हम एक हो जाएं तो यकीनन वो दिन दूर नहीं होगा कि हम आजादी की सांस लेने वाले बन जाएंगे। यकीनन वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने पूरी शायरी पर सबसे ज्यादा जोर दिया तो लफ्ज मोहब्बत पर, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से आपस में अगर मोहब्बत करेंगे तो यकीनन हम जो है तरक्की के तरफ गामिजन भी होने वाले बन जाएंगे और ये देश हमारा, ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामिजन हो जाएगा। क्योंकि आपसी इत्तेहाद, वो इत्तेफाक को नहीं खोना है, बल्कि बगैर किसी जात पात की तफरीक के हमें मोहब्बत का मुजाहरा करना है। इसलिए इकबाल कहते हैं, मोहब्बत से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, मोहब्बत से ही शिफा पाई है बीमार कौम ने, किया है अपने गिफ्ता को बेदार कौमों ने। आए कौम, अगर तुम शिफा पाना चाहते हो, तुम अगर कामयाब होना चाहते हो, तुम्हारा सोया नसीब जगाना चाहते हो, फिर से खोया हुआ विकार तुम अपना हासिल करना चाहते हो, तो आपस में मोहब्बत कर लो, आपस में मोहब्बत कर लो तो कामयाब कामरान हो जाए। यकीनन अल्लामा इकबाल इस नज़्म हिंदुस्तान की हालत जार के साथ साथ कौम के अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारने की भरपूर कोशिश जरूरत समर की थी उस दौर में कि तासुब का खात्मा हो जाए, फिरका परस्ती का खात्मा हो जाए। अल्लामा इकबाल के नजदीक किसी कौम को तबाह करने के लिए फिरका बंदी और तासुब दो लानतें हैं जो हमको बर्बाद कर देती हैं। इससे दूर रहने की अल्लामा इकबाल दावत देते हैं, क्योंकि वो दौर हमारा पूरा, उस दौर में हमारा मुल्क फिरका बंदी और तासुब आराई पाई जाती थी। और इकबाल ने क्या खूब कहा है, फिरका बंदी है कहीं और, फिरका बंदी है कहीं और, कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बात है? क्या जमाने में पनपने के लिए फिरका बंदी, जात पात? यूं तो देखिए आज हम क्या करते हैं, हम ये जात के हैं, हम वो जात के हैं। देखिए, जो अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो, जात पात को नहीं देखे, वो यही देखे कि तुम सभी हिंदुस्तानी हो। आज मुसलमानों में भी देखा जाता है। इकबाल इसे कहते हैं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ तुम सभी कुछ, क्या मुसलमान भी हो? हम जात पात की बुनियाद पर तरक्की नहीं, हमको एक होना है और एक होकर मुत्तहद होकर हमें अंग्रेज़ों को मात देना है। इकबाल ये चाहते थे कि वतन परस्ती का जज्बा हिंदुस्तानी अवाम के अंदर दाखिल कर दें और उनके ज़मीर को झिझोड़ें और मुत्तहद होकर ये अंग्रेज़ी बरतानिया हुकूमत का जो है मुकाबला करके हम उनको मात देने वाले। देखिए, अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के सियासी और समाजी हालात पर नजर रखते हुए हिंदुस्तानी कौम के अंदर वतन परस्ती और कौमी एकजहती पैदा करने की जो कोशिश की है, और हिंदुस्तान के हालात को देखकर अल्लामा इकबाल तड़प जाते थे। उसकी बेहतरीन मिसाल जो मैंने आपके सामने अशार पेश की, तस्वीर दर्द। इसलिए इकबाल कहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इकबाल पूरी जिंदगी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए रोया की। देखिए, एक शेर उनका, रुलाता है तेरा नजारा ऐ हिंदुस्तान मुझको, रुलाता है तेरा नजारा ऐ हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत ख़ैज़ है तेरा फसाना सब फसाना। ऐ हिंदुस्तान, मैं तेरे नजारे को देख रहा हूं तो मैं रोने से बाज नहीं आ सकता। अल्लामा इकबाल अपने सीने में धड़कता हुआ दिल और पूरी कौम का दर्द रखने वाले शायर हैं। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, कुछ भाई ये समझते हैं कि अल्लामा इकबाल सिर्फ मुसलमानों का शायर है। नहीं, इकबाल ने गुरु नानक पर भी लिखा, इकबाल ने शेक्सपियर पर भी लिखा, इकबाल ने राम पर भी लिखा, इकबाल ने राम तीरथ पर लिखा। कितने नाम गिनाऊं मैं आपके सामने। अल्लामा इकबाल ने अपना कलम बिला मजहब व मिल्लत के उठाया और हर फर्द पर उन्होंने, हर जात पात के फर्द पर उन्होंने कलम उठाया जो रोल मॉडल थे, यकीनन जिनकी मिसालें दी जा सकती थी। वैसे अशखास का इंतखाब करके उन पर नज़्में लिखकर हमारे ज़मीरों को झिझोड़ने की कोशिश की इकबाल ने। इकबाल का पूरा कलाम पढ़ लीजिए, उसके अंदर एक दर्द का एहसास पैदा हो जाता है
انگریز ہندوستان کی سرزمین پر اپنی حکومت قائم کر چکے. وقت کا سب سے بڑا تقاضا تھا کہ وطن پرستی اور قومی یکجہتی کو اجاگر کیا جائے. اقبال نے کہا جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. پورے ہندوستانیوں کے اندر انقلابی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہاں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا قومی یکجہتی کے متعلق سے. اقبال پر ہی بہت سے لوگ الزام عائد کرتے ہیں اقبال صرف مسلمانوں تک محدود رہا. نہیں، یہ سرے سے غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال ہندوستانی نہیں ہے بلکہ وہ پاکستانی ہے. دیکھیے صاحب، علامہ اقبال پیدا ہوئے 1877 میں، انتقال ہوا 1938 میں. اقبال نے تقسیم ہند کو نہیں دیکھا تو ہم یہ فیصلہ صادر نہیں کر سکتے کہ وہ ہندوستانی نہیں ہے، بلکہ سچے محب وطن اور سچے ہندوستانی اور ایک عظیم شاعر ہیں. اگر وہ ہندوستانی نہیں ہوتے تو پھر ان کا ترانہ ہندی، ترانہ ملی، وطنیت، نیا شعلہ، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، تصویر درد اور اس کے علاوہ نظم پھول بھی وطنیت کا جذبہ پایا جاتا ہے، جس میں جا بجا وہ ہندوستان کی تعریف، اس کی توصیف کو بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. ان کی نظم ہمالیہ پڑھ لیجئے، ہمالیہ کے کس طرح سے وہ تعریف کرتے ہیں. دیکھیے ہمالیہ کے چند اشعار: اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بجتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی ہے جا اس عراق دل نشی کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز. علامہ اقبال کی شاعری وطن پرستی کی ایک اعلیٰ مثال ہے. میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کی نظم کی ترانہ ہندی کے اشعار پیش کرنا چاہوں. آج بھی ہر شخص جو محب وطن ہے ان کے اشعار کو گنگناتا پھرتا ہوا ہے. اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. ہم ان اشعار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کو ہندوستان کی سرزمین سے وہ کتنی محبت کیا کرتے ہیں. دیکھیے علامہ اقبال نے اپنی تمام پوری زندگی ملت اسلامیہ اور بالخصوص سارے ہندوستانیوں کے لیے وقف کر دی. علامہ اقبال نے بانگ درا لکھا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز. پورے ان کے شعری مجموعوں میں وطن پرستی کی جھلکیں، پورے قوم کا درد و کرب پایا جاتا ہے. میں یہاں قومی یکجہتی کی جب بات آ رہی ہے، وہ لوگ جو علامہ اقبال پر یہ الزام عائد کرتے ہیں جو صرف ایک قوم تک محدود ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال 1922 میں کرائے کے گھر میں تھے. اس گھر کا کرایہ اس زمانے میں 250 روپے تھا. علامہ اقبال کے گھر آنا جانا بہت سے لوگوں کا ہوا کرتا تھا. وکلا بھی آیا کرتے تھے، وکیل لوگ بھی آیا کرتے تھے، دوست احباب بھی آیا کرتے تھے، رشتہ دار بھی آیا کرتے تھے. بہت سے لوگ ان کے پاس آنا جانا تھا. علامہ اقبال جس گھر میں کرائے سے تھے وہ گھر بڑی خستہ حالت میں، اس گھر کی حالت بہت خراب تھی. دوست احباب نے کہہ دیا کہ علامہ اقبال جتنا تم کرایہ اس گھر کا دے رہے ہو وہ کرایہ زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ گھر کی حالت جو ہے بہت خراب ہے، یہ گھر بہت خستہ حالت میں ہے، آپ یہ گھر چھوڑ دیجئے. آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ علامہ اقبال نے کہا دیکھیے یہ گھر ایک ہندو بیوہ کا ہے، یہ گھر ایک ہندو بیوہ کا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کرائے سے ان بچوں کا گزر بسر ہوتا ہے. اگر میں یہ گھر چھوڑ دیا تو اتنے کرائے پر کوئی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو بتائیے کہ خالی کرنا بہتر ہے یا رہنا. کئی لوگ کہنے کے باوجود بھی علامہ اقبال گھر خالی نہیں کیے، کیونکہ اس ہندو بیوہ کا گھر علامہ اقبال کی کرائے کے پیسوں سے چلتا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اقبال کو یہ گوارا نہیں دیا کہ میں گھر خالی کر دوں. اس سے اچھی بہترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ اقبال کی اسی
خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یم ایشور راج ماتھر نے بڑی دیانتداری سے ان الفاظ میں ان کے متعلق کہتے ہیں علامہ اقبال نہ صرف ہندوستان میں بسنے والی ہر قوم بلکہ تمام دنیا کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے اور یہی ان کا مقصد حیات. اس لیے اقبال نے کہا نا بھائی تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید و مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر. اقبال عالمی سطح پر امن کی بات، وطن پرستی کی بات، وطن پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں. اقبال کو خواب تھا کہ عالمی سطح پر سبھی لوگ خوشگوار زندگی گزارے، آپس میں بھائی چارگی، محبت و اخوت و چاہت کو پیش کرنے والے بن جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جائے. اقبال اسی لیے یہ اقبال ہو گئے کہ وہ درد ان کے پاس موجود تھا. آخری دم تک بھی یہ اقبال یہاں رہنے والے بسنے والے لوگوں کی فکر کرتے رہے. افسوس کہ اتنی کوشش کرنے والا شاعر آزاد ہندوستان کو نہیں دیکھ سکا. ہندوستان کی آزادی سے قبل اس دنیا سے وہ کوچ کر چلا گیا. اقبال کوئی معمولی شاعر یا چھوٹا شاعر نہیں ہے. اقبال اپنے پورے کلام میں پوری قوم کی اصلاح کا خیال رکھتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے کلام کو تخلیق کرتے ہوئے لوگوں کے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کی کہ تم ایک ہو جاؤ. یقیناً سر سید کے خوابوں کو پورا کرنے میں مولانا الطاف حسین علی، محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی ان کے تمام رفقائے کار کو شاعری کے ذریعے سے ہندوستانیوں کے اندر جو انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی علامہ اقبال نے. دیکھیے علامہ اقبال ہندوستانیوں کے سامنے ہندوستان کی عظمت کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. ہر ایک فرد کو انہوں نے گلے لگایا، ہر ایک فرد کو انہوں نے صحیح رہبری و رہنمائی کرنے کا بیڑا سنبھالا. آج وہ ان کی ایک نظم جو ہندو مسلم اتحاد پر لکھی گئی، ہندو اور مسلم اتحاد پر لکھی گئی، وہ نظم کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سماعت فرمائے. سچ کہہ دوں اے برہمن اگر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدال سکھایا واس کو بھی خدا نے. پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. علامہ اقبال کی اور ایک نظم پھول میں بھی وطن پرستی کے عناصر پائے جاتے ہیں. جیسے کہ اس نظم کا آخری شعر ایک ملاحظہ ہو، اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، جو تجھ کو زینت دامان گوئی آئینہ رو کر لے. دیکھیں یہاں علامہ اقبال نظم پھول کی بات ہو یا نظم ہندو اور مسلم اتحاد پر لکھی گئی بات ہو یا ہمالیہ کی بات ہو یا ترانہ ملی یا ترانہ ہندوستان کی بات ہو، تمام وہ نظمیں علامہ اقبال کی مطالعے کرنی چاہیے اور ان کے کلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی اشد ضرورت ہے. اس لیے اقبال نے کہا عمل سے بنتی ہے زندگی بھی، جنت بھی، جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. ایک عظیم شاعر جسے ہم شاعر مشرق کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے شعری مجموعے بانگ درا، بالے جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز کا مطالعہ کریں. ایک ایک ان کی غزل پر، ایک ایک ان کی نظم پر گہرائی و گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر اس کے غرق ہو جائیں، اس نظم میں ڈوب جائیں تو ہماری ذاتی زندگی میں بھی اور ہماری ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اور یقیناً علامہ اقبال نے سوئے لوگوں کو جگا کر ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی اپنے فن پارے کے ذریعے سے، اپنی تخلیقات کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے. آج ہم یہی وجہ ہے کہ ہمارے شعرا، ہمارے ادبا کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم پوری آزادی والے بنے. یہ کئی کٹھن اور کئی مشکلات کے بعد، کئی قربانیوں کے بعد ہمارا دیش، ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا. اسی لیے ایک جلسے میں اندرا گاندھی نے بڑی پیاری بات کہی تھی لکھنؤ کے ایک جلسے میں کہ ہندوستان کی آزادی میں اردو شاعری اور اردو ادب کا بڑا اہم رول رہا ہے. تو بہرحال ہمارے بالخصوص ہمارے اردو شعرا ادبا اور خاص کر علامہ اقبال کا بڑا فقدان رہا ہے. علامہ اقبال نے اپنی ساری زندگی پورے ملت اسلامیہ بلکہ پوری قوم کو جگانے کی کوشش، ان کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش اور علم کی طرف توجہ دلانے کی کوشش اور آگے بڑھنے کی کوشش، اس طرح سے اقبال نے جو کوشش کی ہے ہم سب کو
ان کے کلام پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہوئے اس دیش کو، اس ملک کو آگے بڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم بھی ہمارے اس ملک کو چار چاند لگانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔